اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اور حرام آتا ہے، اور محرم آ جائے، امام حسین اسلام کی عزاداری کے ایام آ جائیں، لیکن کوئی ناسبی نہ آئے، کوئی یزیدی نہ آئے اعتراضات کرنے کے لیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حق و باطل تو روز اول سے رہے ہیں۔ کربلا میں ایک طرف حسینیت، دوسری طرف یزیدیت، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ یزیدیت ختم ہو جائے۔ یہ حق و باطل تو رہیں گے۔ تو آج اگر حسینیت کا پرچار کرنے والے ہیں، آج اگر حسینیت کو پھیلانے والے ہیں، تو یزیدیت کو پھیلانے والے، یزیدیت کا پرچار کرنے والے بھی حتماً ہوں گے۔ ان یزیدیت کے پرچار کرنے والوں میں، یزیدیوں میں سے ایک شخصیت اہل حدیث کی، جو مناظرے میں ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے سے ٹی وی چینل پہ فرار ہو گیا تھا، اور اس نے انکار کر دیا کہ مجھے، میں شہباز سے مناظرہ نہیں کروں گا، میں فلاں سے، ان کے شیعہ کے فلاں سے مناظرہ کروں گا، کیونکہ پتہ تھا نا وہ فلاں کیسا ہے۔ تو اس فلاں سے مناظرہ کرنے کے لیے تو آگے ہو گیا، اور اینڈ ٹائم پہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے سے فرار اختیار کر گیا۔ اگر یہ کہتا ہے نہیں میں کر سکتا ہوں مناظرہ، تو ہم اس کو پھر دعوت دیتے ہیں ٹی وی چینل پہ، وہاں پہ تو فرار کر گئے۔ اسی ہوسٹ کو کہہ دو کہ شہباز کو بلا لے اور مناظرہ کر لے، اسی موضوع پہ کرنا چاہے جس موضوع پہ جناب زہرا کی شہادت کے موضوع پہ کرنا چاہے، تو بندہ حقیر حاضر ہے۔ جناب زہرا کی مظلومیت کے حوالے سے اگر مناظرہ کرنا چاہے اسی ہوسٹ کے ساتھ، تو یحییٰ عارفی آ جاؤ دوبارہ میدان میں، ہم موجود ہیں، تم بھاگ گئے تھے بزرگوں کی طرح۔ تو لہٰذا آج ہم بتاتے ہیں کہ تمہارے علم اور قابلیت کتنی ہے، یہ ملاحظہ کریں۔ محرم کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ پہلے بنیادی طور پر یہ تصور ہی باطل ہے کہ محرم اور حرام سوگ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے قطعاً محرم کا سوگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر کا معاملہ تھا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان کی مظلومانہ شہادت محرم کے اندر ہو گئی ہے۔ مگر نا شہادتیں تو آپ اسلام کو دیکھیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے اسی شہداء کی شہادتوں سے۔ اسلام شہادتوں پہ غم اور سوگ کا قائل نہیں ہے، نہ اسلام کا یہ طریقہ کار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ شہید ہوئے، ان کا مسئلہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تھا لولا ان تجد صفیہ، اگر مجھے ڈرنا نہ ہوتا میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا بڑی غم تکلیف محسوس کریں گی، میں اسی طرح چچا حمزہ کو چھوڑ دیتا، پرندے ان کو کھا لیتے، اللہ قیامت ان سے جب میرے چچا کو اکٹھا کرو۔ نبی علیہ السلام کو صدمہ ضرور ہے، لیکن آپ نے سوگ نہیں منایا، نبی علیہ السلام نے کالے کپڑے نہیں پہنے، نبی علیہ سوگ نہیں منایا، غم نہیں کیا۔ حضرت حمزہ کے حوالے سے پہلے ہم اس کا دکھ درد دور کریں نا، تاکہ پتہ چلے کہ حضرت حمزہ کے حوالے سے رسول اللہ نے کیا کیا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اور اس کو حاکم نے بھی صحیح کہا ہے، ذہبی نے بھی صحیح کہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جنگ احد کے دن جب لوگ میدان سے بھاگ گئے، صحابہ ان کے خود گئے بھاگ گئے، تو رسول اللہ کو حضرت حمزہ کا جسم مبارک نہیں مل رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا میں ان کو فلاں درخت کے پاس دیکھا، وہ کہہ رہے تھے میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس عمل سے بری ہوں، یہ لوگ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے لیے لائے ہیں، اور میں تیری بارگاہ میں مسلمانوں کی شکست کی معذرت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ اس مقام کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر جب حضرت حمزہ کے چہرے پر حضور کی نظر پڑی تو آپ رو دیے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کا مطلع کر دیا گیا تو آپ کی سسکیاں بند گئیں، آپ کی نظر پڑی تو آپ رو دیے۔ یہ کہتا ہے وہ تو صبر کا اسلام حکم دیتا ہے، اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، اسلام رونے کا حکم نہیں دیتا، اسلام نے کہا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گریہ فرما رہے ہیں کہ وہ رو دیے، سسکیاں بند گئیں، اس قدر شدید گریہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک روایت ہے، اور اس کی روایت کی ہم سند بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ المستدرک للصحیحین، یہاں پر ملاحظہ کریں، روایت نمبر 4900، قال فی التلخیص صحیح، آپ کے دونوں بزرگان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ دیگر روایات کی جانب۔ المستدرک للصحیحین میں دوبارہ یہاں پر پہلی جلد ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت کیا ہے کہ لما رجع رسول اللہ من احد، کہ جب رسول اللہ احد سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں انصار کی خواتین رو رہی ہیں، لیکن حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ جب انصار کی خواتین کو یہ بات پتہ چلی، یعنی رسول اللہ نے حسرت کی کہ لوگوں ان کے لیے تو رونے والے ہیں، انصار کے لیے تو رونے والے ہیں، لیکن حضرت حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، اسلام رسول اللہ بہتر جانتے ہیں، تم بہتر جانتے ہو۔ جب ایک چیز کی مشروعیت، اس کا جواز مل گیا ہے، تو پھر آج بیٹھ کر تم یہ کہو کہ یہ شیعہ آ کر رو رہے ہیں، شیعہ آ کر یہ کر رہے ہیں، شیعوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، شیعہ تو اسلام سے باہر نکل گئے ہیں، یہ کہاں سے نکل گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بیٹھ کے غرارے کرنا، اس غرارے کرنے سے تو کوئی ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر حضرت حمزہ کے لیے انہوں نے گریہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم وہو اشہر حدیث بالمدینہ، یعنی یہ مشہور ترین حدیث مدینہ میں تھی، اور کیا ہے، جو مدینہ کی خواتین تھیں وہ اپنی جو اموات تھی ان پہ گریہ نہیں کرتی تھی جب تک حضرت حمزہ پہ گریہ نہ کر رہے ہیں، اور یہ آج تک
حاکم نشاپوری کہہ رہا ہے کہ یہ اصلاً اس وقت روش قائم ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ نے دیکھا نا کہ یہ اپنی میتوں پہ تو روتی ہیں، حمزہ پہ نہیں روتی. کہا کہ جب رسول اللہ کی اس حسرت کو دیکھا تو اس وقت مدینہ کی خواتین میں یہ سنت قائم ہو گئی آج تک کہ وہ جب بھی ان کا کوئی جاتا وہ اس پہ بعد میں روتی، حضرت حمزہ پہ پہلے گریہ کیا جاتا تھا. اچھا جی، تو سند کیا میں دکھا چکا ہوں، یہ المسند احمد بن حنبل میں بھی آئیں تو اس کو کا اسنادہ صحیح، اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ لا بواک لہو، یعنی حضرت حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے. اچھا جی، پھر آگے بالکل اس کو یہاں پہ یہ بن گیا. شعیب برنود بھی کیا کہتا ہے، اس روایت کی حسن کیا ہے، روایت اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے، حسن ہے. تو یہ حضرت حمزہ سے ہو گیا. ایک اور روایت دو حضرت حمزہ کا تم نے پوچھا تھا، وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ حضرت حمزہ کے لیے کس قدر خود رسول نے بھی گریہ کیا اور کیا کہتے ہیں خواتین کو بھی گریہ کرنے کو حکم دیا. یہ حضرت حمزہ کے والے. آگے سنیں جی. اسلام نے کپڑوں کا رنگ نہیں بدلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو ہے عورتوں کو بال کھولنے کو حکم نہیں دیا، صحابہ کرام کو یہ تعلیم نہیں دی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سے جو اس کے اوپر جو جزا فضا کی، نہ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا آپ نے ایسی چیزوں سے، نوحہ سے، گریہ زاری سے، رونے پیٹنے سے، مرثیوں سے نبی علیہ السلام نے منع قرار دیا. آپ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. نبی علیہ السلام نے اس نوحے کو جاہلیت کا عمل قرار دیا. آپ نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یدعہن، میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جن کو لوگ اپنائے رکھیں گے، لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں، حالانکہ وہ حرام ہے، جاہلیت کے عمل آپ نے قرار دیا. فرمایا لوگوں کے حسب و نسب پہ تان کرنا، بعد جو ستاروں سے بارش حاصل کرنا اور باپ دادا پہ فخر کرنا، اور اسی طرح فرمایا نوحہ گری، یہ نوحہ کرنا، میتوں کے اوپر رونا پیٹنا، وبیلے کرنا، اور جب اس کے اوپر جو ہے وہ ماتم جو سینہ کو بھی اس کے اوپر زنجیر زنی، کما زنی، یہ ساری صورتیں نوحے کی صورتیں ہیں اور نوحہ جاہلیت کا عمل ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت باز نہیں نہ آتی، قیامت کے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو جو ہے گندک کا لباس جو ہے وہ پہنایا گا، توبہ نے کہا گندک کا لباس اسے پہنایا جائے گا. اور نبی نے فرمایا کہ انا بریون، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، من سالہ کا وزاربہ، میں جس نے جو من سالہ کا حلقہ، جس نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سر کو موڑ دیا، اپنے رخساروں کو پیٹا، ٹھیک ہے، وشق الجیوب، جس نے اپنے سینے کو کپڑوں کو چاک کیا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جس نے جاہلیت کی آوازیں لگائی جو ہیں، اور اس کے جو ہے جو میت ہوتی ہے اس کی خوبیاں یاد کر کر کے، اس کے جو ہے کارنامے یاد کر کر کے، اس کو جو ہے اس کو بیان کر کر کے رونا، یہ سارے اس خاتون کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. ہے ابھی یہ روایت آگے بیان کرے گا، ہم انشاءاللہ اس کا جواب آگے دیں گے، لیکن ہم چلتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ کیا کرتی تھیں، ہم وہ آپ کی خدمت بیان کریں تاکہ حضرت عائشہ کا گریہ ہم آپ کو دکھا دیں. یہ ملاحظہ کریں. پہلے جو روایتیں پڑھ رہا تھا میں خود دکھاتا ہوں، صحیح مسلم، پھر آپ کو اس پہ تطبیق دیتے ہیں کہ اس کی زد میں کون آنے والا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی. وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا کہ الطعن فی النسب یہ کفر ہے. اچھا جی، اور جاہلیت کی امور میں سے الطعن فی النسب والنیاحہ علی المیت، میت کے اوپر رونا. اور یہ جو اس نے روایت بیان کر رہا تھا یہ کان اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 جو تھے ان میں سے ایک کیا تھا، والنیاحہ، یہ کیا ہے، نوحہ. یہ روایتیں ہو گئیں امر جاہلیت میں. اب جاہلیت اب کس میں باقی رہے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم روایت کی طرف چلتے ہیں. روایت دیکھتے ہیں خود ان کے اپنے علماء کی زبانی. فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی امیر المؤمنین فی الحدیث. آئے ہائے سبحان اللہ. وقد اخرج عمر، پہلے تو اوپر دیکھیں معلقاً جو ہے وہ بخاری نقل، وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، کہ عمر نے، اب رسول کی حدیثیں تو ابو بکر کی بہن کو بھی نہیں پتہ تھی، اور جاہلیت کے امر تو آپ کے اپنے بزرگان کر رہے ہیں. وقد اخرج عمر، عمر نے کس کو نکالا، اخت ابی بکر کو، ہی نے جب اس وقت وہ نوحہ کر رہی تھی، نوحہ پڑھ رہی تھی. اب کیا کہتے ہیں کہ یہ معلقاً اس نے نقل کیا، واصل ابن سعد فی طبقات، موصولاً جو ہے ابن سعد نے نقل کیا باسناد صحیح من طریق زہری عن سعید بن المسیب، کہ زہری کے طریق سے سعید بن المسیب سے سند صحیح کے سارے روایت نقل کیا. لما توفی ابو بکر قامت عائشہ علیہ النوحہ، کہ جب ابو بکر کی وفات ہو گئی تو عائشہ نے اس کے اوپر نوحہ خوانی کی. عائشہ نوحے پڑھی جا رہی ہے جناب، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جہالت کا امر ہے. اب کیا ہوا، عمر کو پتہ چل گیا، عمر نے کہا فنہاہن، عمر نے کہا ان کو منع کیا جائے. اچھا، ہشام بن ولید سے کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کے الی بیت ابو قحافہ، یعنی ام فروہ کے گھر جاؤ، اور اس کو پھر اس نے کوڑوں سے مارا. اور سبحان اللہ، اور وہ جتنی بھی نوحہ پڑھنے والی خواتین تھیں، حضرت عائشہ اور وغیرہ سارے، وہ وہاں سے متفرق ہو گئے. تو حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں، یہاں پر نوحہ خوانی کی محفلیں انجام دے رہے ہیں. جاہلیت کے امور وہ بروز محشر پھر آپ کے مطابق حضرت عائشہ کو وہ لباس پہنایا جائے گا، اور کہا کہ جو بھی تم نے باتیں کی وہ ساری حضرت عائشہ پہ فٹ کر دو، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
کیونکہ جن سے تم لوگوں نے دین لیا وہ تو یہ کر رہے ہیں کام بھائی. اچھا یہ ہو گئی, ہم نے آپ کو سند کی وہ دکھا دی. اب آ جائیں دیگر آپ کو کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ عائشہ کی ہمیشہ سے روش رہی ہے. ایک اور روایت میں آپ کو دکھاتا ہوں, طبقات الکبریٰ. یہاں پر آ جائیں ابن سعد کی الجزء الثالث, اس کی 3 جلد ہے. یعقوب بن ابراہیم روایت نقل کر رہے ہیں, یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری اپنے والد سے, وہ صالح بن کیسان ابن شہاب سے روایت نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ عمر کو چاقو ماقو لگتا ہے نا, اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو لولو نے حضرت عمر کو, جب حضرت ابو لولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کیونکہ آپ لوگوں کے مطابق دونوں رضی اللہ ہوتے ہیں نا, قاتل مقتول, کہ وہ دیکھا جی اس پہ گریا کیا جا رہا ہے. کہا کہ نہیں ہمارے اوپر گریا نہیں کرو. اچھا بھائی کیوں گریا نہیں کرنا؟ کہ تم نے رسول کا یہ بات نہیں سن رکھی کہ یعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ, کہ جب میت روتی ہے, اچھا میت کو جب اس کے اہل روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے. اچھا اب یہ عبداللہ بن عمر ان کے درمیان ٹھنی ہوئی تھی. اب کیا ہوا, کانت عائشہ, کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر تو یہ کہتا تھا کہ ہم پہ نہیں گریا کرنا, لیکن عائشہ کہتی تقیم النوح علی الحالق من اہلہا. کانت عائشہ یعنی عائشہ کی روش تھی کہ وہ نوحہ خوانی کرتی تھی. ابو بکر کا میں دکھا چکا ہوں, اور یہ اب دیکھیں کہ عائشہ کی ایک روش تھی کہ وہ نوحہ خوانی کیا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں فحدثت بقول عمر عن رسول, یعنی اس کے لیے عمر کا قول بیان کیا گیا تو کہا کہ عمر اور اس کے بیٹے پر اللہ رحم کرے. ماں کذب, جھوٹ نہیں بولا, لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی عمر ان لوگوں کو نا. تو اللہ کے رسول یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہے تھے, لیکن جب کفار اپنے اس کے اوپر ظاہر بات ہے کافروں کے حوالے سے بیان کی جا رہا ہے, یہ مسلمانوں پہ فٹ نہیں کرو اس کو. تو یہ تھا ان کا مسئلہ. اور اس کی ہم وکانت عائشہ, یہ اس میں بھی روایت آئی ہے وکانت کس میں, تاریخ مدینہ دمشق میں. یہاں پہ کانت عائشہ زوج النبی تقیم النوح علی الحالق من اہلہا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں ہم اس کی سند کے اوپر آ جاتے ہیں کہ سند کو آپ کے لیے بیان کریں. محمد بن سعد کو اگر ہم دیکھیں, الحافظ العلامہ الحجہ, اچھا جی, کان من اویت العلم. اچھا جی, اس کے بعد ابن حاتم کہتا ہے قال سألت ابی عن ابن سعد فقال صدوق. یہ پہلا راوی ہو گیا, اس کی توثیقات ہیں. دوسرے راوی کے یعقوب بن ابراہیم کی طرف آ جائیں. یعقوب بن ابراہیم الامام الحافظ الحجہ, الامام الحافظ الحجہ پیچھے رہ گیا. وثق یحییٰ اجری و طائف, ابو حاتم نے کہا صدوق ہے. ابن سعد نے کہا ثقہ مامون. اچھا جی, اس کے بعد اگلے راوی کی طرف آ جائیں. ابراہیم بن سعد, ابراہیم بن سعد کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ ابراہیم بن سعد الامام الحافظ القبیر, یہ بھی الامام اور الحافظ ہو گیا ان کا. کانا ثقہ صدوق صاحب و حدیث وثق الامام احمد, کافی ہے اتنا, اور مدنی فلانے کا سکھایا. اس کے بعد صالح بن کیسان, صالح بن کیسان پہ آ جائیں. سیر اعلام النبلاء 5ویں جلد, صالح بن کیسان الامام الحافظ الثقہ, یہ بھی سکھا ہے. پھر آپ کے زہری صاحب کیا بیان کر رہے ہیں؟ الجزء الخامس زہری صاحب الامام العلم حافظ زمانہ ہی. اس کے بعد اس کی اب کیا توثیقات آپ کے سامنے پیش کریں, جب آپ کا امام ہے اور اس کی, یعنی یہ تو خیر زہری جو ہے وہ مغنی ہے, یعنی بے نیاز ہے, اس کی ہم توثیقات پیش کریں. یعنی یہ سارے اس کی توثیقات پہ, یہ سارے صفحات اس کے ہیں, یہ ساری اس کی توثیقات ہیں. میں 8-7 صفحات اس کی توثیق کے لیے, پورے سارے صفحات زہری کی شرح حال ہے سیر اعلام النبلاء میں, امام ہے. تو یہ اس روایت کی حالات تھے. تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ وہ گندم کا لباس بھی پہنیں گی اور وغیرہ وغیرہ سب کریں گی. اب آگے سنیں, آگے بھی حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک اور کام ہونے والا ہے. پیٹنا بویلا کرنا, یہ نوحہ گری جو ہے یہ جاہلیت کا عمل ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اہل بیت اعظام رحمہ اللہ کو, ہاں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اور حضرت عائشہ یہ غیر اسلامی کام کیا کرتی تھی. تو بھائی سب سے پہلے مولوی صاحب فتویٰ حضرت عائشہ پہ جا رہا ہے. دیکھ لیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مومنین, آپ ان کو دیکھ لیجئے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے, ازواج مطہرات کو دیکھ لیجئے, میں جو ہے اسی طرح جو ہے اہل بیت کے جو شہزادہ جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے, سیدنا حسن کو دیکھ لیجئے, سیدنا حسین کو دیکھ لیجئے رضی اللہ عنہ. کوئی آپ کو نوحہ مرثیہ, رونا پیٹنا بویلا, ان چیزوں کو نہ پسند کرے گا, نہ پسند کرتا نظر آئے گا, نہ عملاً ایسی کسی برائی کا مرتکب نظر آئے گا. حتیٰ کہ آپ اگر دیکھیں تو جو ہمارے ہاں جو لوگ عملی طور پہ اپنے دین کے طور پہ دین کے اندر جو ہے ایک باقاعدہ انہوں نے اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا, نوحہ گری باقاعدہ ان میں گروہ ہے, وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی نوحہ گری ہے,
انہوں نے جعلی رونے رو رو کے لوگوں کو رلانا ہوتا ہے. یہ نوحگروں کی جماعت ہوتی ہے. یہ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے امت میں جاہلیت کو اجاگر کرنا ہے. اور پھر ایک گروہ ہوتا ہے جو مرثیہ نگار ہوتے ہیں, جنہوں نے میت کی جو ہے خوبیاں, میت کی بہادریاں, میت کے کارنامے بیان کر کر کے لوگوں کو ابھار کے اس پہ لوگوں کو رلانا ہوتا ہے. یہ مرثیہ, یہ جو انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو نبی علیہ السلام ممنوع حرام قرار دیا. اہل بیت میں سے سیدنا علی کو دیکھیں, سیدنا حسن کو, حسین کو دیکھ لیں. آپ دیکھیں سیدنا علی مظلوم شہید ہوئے مسجد کوفہ کے اندر. اب حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں زندہ تھے. تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا سیدنا حسن نے, سیدنا حسین نے اپنے کپڑے پھاڑے ہوں, اپنے جال پیٹے ہوں, سینہ کوبی کی ہو. کبھی سیدنا حسن و حسین نے زنجیر زنی کی ہو, کبھی کما زنی کی ہو, کبھی. جہاں تک اہل بیت کا تعلق ہے, اہل بیت سے ہم اپنی ایک الگ یعنی کہ اہل حدیث سیف اللہ محمدی کے جواب میں اہل بیت سے روایات دکھا چکے ہیں. جز و فض جو ہے وہ اہل بیت سے ہم نے ثابت کیا, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, امام رضا علیہ السلام سے, گریہ اوزاری, حتیٰ کہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی, اہل سنت کی کتابوں سے بھی, ہم امیر المؤمنین کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی گریہ کرنا, رسول اللہ کا گریہ کرنا, رسول اللہ کا اپنے آپ کو خاک ڈالنا, اپنے بالوں میں گریبان چاک ہونا, یہ سارے ہم امور ثابت کر چکے ہیں ان کی صحیح روایات سے. ان میں سے کوئی کام کر لو نا تم, ان میں سے تو کوئی کام نہیں کرتے. آگے سنیں. انہوں نے وویلا کیا ہو, جزا فضا کیا. اب دیکھیے سیدنا علی کی مظلومانہ شہادت ایک بہت بڑا دل فگار بنا شہادت ہے, لیکن اہل بیت کی سنت ہمارے معاشرے میں اہل بیت کے نام داؤ پہ لگا دو, نقض عمل کے کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. آخر میں ایک دو باتیں ہم ذرا واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے اپنی ان رسومات جاہلیہ کو, جاہلیت کے معاملات کو نا دین بنانے کے لیے قرآن کے ساتھ ظلم کریں گے, سنت کے ساتھ ظلم کریں گے. یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ اعمال جو جاہلیت ہے, یہ اعمال جو اسلام کے سے کو ربط نہیں رکھتے, نبی نے منع کیا, صحابہ محمد نے روکا. اہل بیت سے حتیٰ کہ آپ کتب شیعہ اٹھا لیجئے, یا اللہ یاد الفقیر لے لیجئے, دیگر ان کی کتب جو ہے شیعہ کی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ان کے اندر بھی یہ اب یہ جو شیعہ کتابوں کے حوالے اور اسکین وغیرہ چلا رہا ہے, اس کا ہم سب رد کر چکے ہیں. یعنی سیف اللہ محمدی والی آپ جا کے ویڈیو دیکھ لیں, یہ سارے جزا فضا ان کے اندر بھی آپ کو ممنوع اور جو ہے اس سے بھی آپ کو ممانعت نظر آئے. وہ ممانعت عام لوگوں کے لیے, اور کہا کہ کل الجز مکروہ الا للحسین, یعنی ہر طرح کی جز و فض مکروہ ہے مگر حسین کے لیے جائز ہے, ممدوح ہے. اور وہ دلیل دیتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھیے جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی نبی فوت ہوئے نا, ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی کہنے یکون تو التادم مع النساء, وجہ میں کھڑی ہو گئی اور میں نے جو پریشانی میں اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے. کیا دیکھو جی نبی علیہ السلام کی وفات پہ امی عائشہ نے ماتم نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ پوری حدیث پڑھ لیں. جس عمل کو امی عائشہ خود اپنی ناسمجھی قرار دیں کہ جو ہے شدت غم میں سمجھ نہیں آئی اور ناسمجھی میں یہ کام کر بیٹھی, وہ خود ناسمجھی کہہ کر کے باقاعدہ حدیث میں لفظ ہیں کان من صفحی, یہ میری نادانی ناسمجھی کی وجہ سے ایسے ہو گیا. اب وہ خود جس عمل کو اپنی نادانی ناسمجھی قرار دیں, کتنا ظلم ہے کہ اس کو امی عائشہ کی سنت قرار دے کے اجر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنا دین بنا لیا جائے, اور پھر دین بھی وہ بنائے جو امی عائشہ کو ماں. ہمارے لیے پہلی بات ہے, ہمارے لیے تو وہ اہم نہیں ہے عائشہ, ہم تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں. عائشہ نہ ہمارے لیے دین ہے, نہ عائشہ سے ہم دین لیتے ہیں, نہ عائشہ دین لینے کی اہل ہے. تو لیکن مسئلہ کہاں پہ, مسئلہ یہاں پہ ہے کہ تم جو روایت بیان کر رہے ہو وہ روایت یہاں پر آ کر اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب اس روایت میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس روایت میں کیا ہے جی, دو طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ ایک روایت بیان کر رہا ہے. پہلے دیکھیں روایت کیا ہے. المسند امام احمد بن حنبل حمزہ احمد زین, وہ کہہ رہا ہے کہ فمن صفی و حداثت سن ان رسول اللہ قبض و فی حجری ثم بدا التراث علی وسادہ. اب میں ایک اور روایت سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت عائشہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میری کم عمری تھی اور میری بے وقوفی تھی, میرے عمر کم تھی, میں نے رسول اللہ میری گود میں تھے, ان کا سر کیا جی رحلت ہو جاتی ہے, میں ان کا سر اپنے گود سے ہٹا کے تکیے پہ رکھ دیتی ہوں. اچھا جی, وَقُمْتُ أَلْتَادِمُ مَعَ النِّسَاءِ, ایسی نہیں اکیلی, باقی دیگر رسول اللہ کی زوجات ہیں. مع النساء, نساء میں کون آتی ہیں, رسول اللہ کی زوجات وہاں پہ موجود نہیں تھی, ساری موجود تھیں. ان کے ساتھ مل کر میں کیا کہ التادم معنی, یعنی اکیلی نہیں کر رہی. پہلی بات ہے اکیلی نہیں کر رہی, دوسری بات ہے رسول اللہ کی دیگر زوجات اور صحابیات شامل ہیں. وہ تو کم عمر نہیں تھی, وہ تو بے وقوف نہیں تھی نا, تو وہ یہ کیا کر رہی ہیں, التادم مع النساء. التادم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ماتم داری پوری زور ٹھپا کر کے, وہاں وہ اپنے چہرے کو پیٹنا. اب وہ مسئلہ کیا تھا, یہ روایت ہے, میں آپ کی خدمت میں پوری روایت رکھتا ہوں تاکہ یہ چیز واضح ہو. یہ روایت ہے الطبقات ابن سعد میں, وہاں پر روایت ملاحظہ کریں, یہاں پر پوری روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں توفی رسول اللہ بین السحر ونہری وفی دولت لم اذن فی احد فعجبت من حداث, یعنی اب جو مسئلہ ہے من حداثت سنی ان رسول اللہ قبض فی حجری فلم اترکہ علی حالی حتی یغتل, یعنی میری کم عمری کس چیز پہ تھی کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑا ان کے حال پر یہاں تک کہ ان کو غسل دیا جائے. ولیکن تناولت وسادہ ودعت تحت راسی, میں نے کیا رسول اللہ کا سر, یعنی یہ کم عمری اس کی بات کر رہی ہیں, نہ کہ بھئی میں نے ماتم داری شروع کر دی. ثم قمت مع النساء اصیح والتادم وقد وضعت راسه على الوسادہ واخرت عن حجری. اصل میں وہ اس چیز کی بات ہی نہیں کر رہی, میں اس کے اوپر مکمل 20 منٹ کی 25 منٹ کی گفتگو انجینئر محمد علی مرزا کے جواب میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ حضرت عائشہ نے جس چیز کو بیان کیا کہ میری کم عمری تھی, میری بے وقوفی تھی, وہ یہ تھی کہ میں نے رسول اللہ کا سر اٹھا کر وہاں فلاں جگہ پہ رکھ دیا. یعنی یہ کام جو میں نے کیا یہ میری کم عمری اور بے وقوفی کا نتیجہ تھا, نہ کہ یہ کہ میں نے ماتم کیا خواتین کے ساتھ. وہ خواتین تو کر رہی تھی اور حضرت عائشہ ان کے ساتھ جا کے جڑ گئیں, لگ گئیں.
تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی حضرت عائشہ نے وہ اپنی کم عمری اور بیوقوفی، یہ پوری روایت ہم تمہیں پڑھاتے ہیں، تم ادھوری کیوں پڑھتے ہو؟ پوری روایت تو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ آپ لوگوں کی وہ جاہلیت کے امور سارے، نوحے بھی وہ پڑھ رہی ہیں، ماتمداری بھی وہ کر رہی ہیں، سینے وہ پیٹ رہی ہیں، اتنی زور زور سے پیٹ رہی ہیں کہ آواز بھی اس سے آتی ہے. پھر اگر وہ بیوقوفی تھی تو 18 سال کی عمر میں رسول اللہ، جب عائشہ کی عمر تھی 18 سال کی عمر، وہ اتنی بیوقوف اور اتنی ان کی عقل کم تھی ان الفاظ کے مطابق. یہ توہین تھوڑی ہے آپ کی، اپنے حضرت عائشہ نے کہا کہ میری بیوقوفی تھی. پھر وہ کیسے اس قابل ہیں کہ ان سے دین لیا جائے، ان سے روایات لی جائیں کہ جن کی وہ کہیں میری عمر کم تھی اور میری بیوقوفی تھی، اگر تم لوگوں کی منطق کو مانا جائے. اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.